ہوتی ان کی کچھ یوں پاسبانی کہ قیدی کی جیسے قفس میں زندگانی۔ بچپن میں ان کی اس قدر سخت نگرانی کی جاتی ہے جیسے کوئی قیدی پنجرے میں بند ہو۔ بچوں کو آزادی، ذمہ داری اور عملی زندگی کا تجربہ حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ لگا ہونے جب کچھ سمجھ بوجھ سے آنی، چڑی بھوت کی طرح سر پہ جوانی۔ جیسے ہی ان بچوں میں کچھ سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، جوانی کا جوش ان پر غالب آ جاتا ہے۔ مناسب تربیت نہ ہونے کے باعث یہ بچے اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ بس اب گھر میں دشوار تھمنا ہے ان کا، اکھاڑوں میں، مے خانوں میں سامان ہے ان کا۔ جوان ہونے کے بعد انہیں گھر میں روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا وقت جم، محفلوں اور شراب خانوں جیسی جگہوں پر ضائع کرتے ہیں۔ نشے میں ہے عشق کے چور یہ وہ، صفائے فوج مژگاں میں محصور یہ وہ۔ یہ نوجوان عشق کے نشے میں پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ محبوب کی پلکوں اور نگاہوں کے حسن کو اپنے لیے ایک قید سمجھتے ہیں۔ غم چشم و آبرو میں رنجور یہ بہت ہاتھ سے دل کے مجبور یہ وہ محبوب کی آنکھوں اور آبرو کے غم میں پریشان رہتے ہیں۔ اپنے بے قابو دل اور جذبات کے ہاتھوں بالکل مجبور ہو چکے ہیں۔ کریں کیا کہ عشق کے طینت میں ان کی حرارت بھری ہے، طبیعت میں ان کی۔ یہ نوجوان کہتے ہیں کہ عشق ان کی فطرت اور مزاج میں شامل ہے۔ ان کی طبیعت میں جذبات کی ایسی گرمی ہے جو انہیں سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ اگر چشم بدمس میں کوئی دل رہا ہے تو دل ان کا نادیدہ وار اس پہ فدا ہے۔ دنیا میں کہیں کوئی حسین محبوب ہو تو یہ اسے دیکھے بغیر ہی دل دے بیٹھتے ہیں۔ صرف حسن کی تعریف سن کر اس پر فریختہ اور قربان ہونے لگتے ہیں۔ اگر خواب میں رخ نظر آ گیا ہے تو یاد اس کی دن رات پھر یہ دعا ہے۔ اگر خواب میں بھی کسی حسین کا چہرہ دکھائی دیا جائے تو اسے بھول نہیں پاتے، دن رات اسی کو یاد کرتے اور دوبارہ اس کے دیدار کی تمنا رکھتے ہیں۔ بھری سب کی وحشت سے دور ادھوری، جسے دیکھے قیس و فرہاد و عمق۔ ہر شخص اپنے آپ کو عشق میں قیس، فرہاد یا عمق سمجھتا ہے۔ حقیقی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر سب فرضی عشق اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ اگر ماں ہے دکھی تو ان کی بلا سے، اپاہج ہے باوا تو ان کی بلا سے۔ ماں پریشان ہو یا باپ بیماری اور کمزوری میں مبتلا ہو تو ان نوجوانوں کو کوئی فکر نہیں۔ وہ والدین کی تکلیف اور بے بسی سے بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ جو ہے گھر میں فاقہ تو ان کی بلا سے، جو مرتا ہے کنبا تو ان کی بلا سے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو یا خاندان مصیبت میں مبتلا ہو تو ان نوجوانوں کو پرواہ نہیں۔ وہ اپنی خواہشات میں اس قدر مگن ہیں کہ اہل خانہ کے دکھ کو محسوس نہیں کرتے۔ جنہوں نے لگائی ہو دل کی لگن سے، غرض پھر انہیں کیا بری یا بھلا سے۔ جن لوگوں نے اپنا دل فضول عشق اور خواہشات سے لگا لیا ہو، انہیں کسی اور بات کی فکر نہیں رہتی۔ وہ اچھائی، برائی اور اپنے خاندان کی عزت سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ نہ گالی سے وحشت، نہ جوتی سے جھجکیں، نہ خواری سے بچنے کی کوشش یہ رکھیں۔ انہیں گالی، توہین اور مار کھانے سے بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ وہ عزت نفس کھو چکے اور ذلت سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جو میلوں میں جائیں تو بے حیائیاں، جو محفل میں بیٹھیں تو فتنے اٹھائیں۔ میلوں میں جاتے ہیں تو بے شرمی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو لڑائی، فساد اور پریشانی پیدا کر دیتے ہیں۔ لرزتے ہیں اوباش ان کی ہنسی سے، گریزاں ہیں رند ان کی ہمسائیگی سے۔ ان کی بدتمیزی سے خود آوارہ اور بدمعاش لوگ بھی خوف کھاتے ہیں۔ بد کردار لوگ بھی ان کی صحبت اور ہمسائیگی سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔
सपूतों को अपने अगर ब्याह दीजिए तो बहुओं का बोझ अपनी गर्दन पे लीजिए। अगर ऐसे निकम्मे बेटों की शादी कर दी जाए तो बीवियों का खर्च भी वालिदैन को उठाना पड़ता है। वो खुद कमाने और अपने खानदान की जिम्मेदारियां निभाने के काबिल नहीं होते। जो बेटी के होने की फिक्र कीजिए तो ब्रादरजादे हैं सब उचक्के। अगर कोई अपनी बेटी की शादी के लिए खानदान के नौजवानों को देखे तो वो भी नाअहल निकलते हैं। उनमें जिम्मेदारी, शराफत और खानदान संभालने की सलाहियत दिखाई नहीं देती। यही है हर एक कूचाए घर घर में, बहू को ठिकाना न बेटी को बर है। हर गली और घर में यही परेशान कुन सूरत हाल नजर आती है। ना बहुओं को मुनासिब सहारा मिलता है और ना बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता दस्तयाब है। ना मतलब निगारी का उनको सलीका, न दरबारदारी का उनको सलीका। इन्हें अपनी बात मुनासिब तरीके से बयान करने का हुनर भी नहीं आता। ना वो किसी मजलिस, दफ्तर या दरबार में शाइस्तगी से पेश आ सकते हैं। ना उम्मीदवारी का उनको सलीका, न खिदमत गुजारी का उनको सलीका। ना वो किसी के साथ रहकर काम सीखने के अहल हैं और ना खिदमत करना जानते हैं। उनमें मेहनत, नज़्म ज़ब्त और जिम्मेदारी से काम करने की आदत मौजूद नहीं। कुली या शुतुरबान हो तो कुछ काम आए, मगर इनको किस मद में कोई खपाए। एक मजदूर या शुतुरबान भी किसी न किसी काम आ सकता है, लेकिन ये नौजवान ऐसे नाअहल हैं कि समझ नहीं आता कि इन्हें किस काम पे लगाया जाए। नहीं मिलती रोटी जिन्हें पेट भर के, वो गुजारान करते हैं 100 ऐब करके। जिन्हें पेट भर के खाना नहीं मिलता वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बुरे काम करते हैं। मेहनत करने के बजाय धोखा, जुर्म और दूसरी बुराइयों से ज़िंदगी गुजारते हैं। जो हैं उनमें दो चार आसूदा घर के, वो दिन रात ख्वाह हैं मरने पिदर के। जो चंद नौजवान खुशहाल घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी बाप की मौत के मुंतज़िर हैं। वो मेहनत के बजाय जल्द अज जल्द वालिद की दौलत और विरासत हासिल करना चाहते हैं। नमूने हैं अयान व अशराफ के ये सल्फ के थे वो और इखलाफ के ये नौजवान बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ और शरीफ ख़ानदानों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनके अजीम बुज़ुर्ग कुछ और थे और ये नाअहल औलाद बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो इस्लाम की यादगारें यही हैं कि जिनकी तरफ आग सबकी लगी है। क्या यही नौजवान मुसलमानों के अजीम माजी की बाकी निशानी है? पूरी कौम की नज़रें इन्हीं पर लगी हैं कि ये मुस्तक़बिल में इसकी रहनुमाई करेंगे। बेहतरी जिससे आइंदा चशम यही है, बका मुनहसर जिस पे इस्लाम की है। इन्हीं नौजवानों से यानी बिलावल से मुस्तक़बिल की इस्लाह और तरक्की की उम्मीद वाबस्ता है। इस्लाम और मुसलमानों की आइंदा बका भी इन्हीं की काबिलियत और किरदार पे मुनहसर है। शहबाज शरीफ के बेटे या मरियम से यही डालेंगे बाग़े कुहन में, इन्हीं से बहार आएगी इस चमन में। क्या यही नौजवान बिलावल या मरियम मिल्लत के पुराने और उजड़े हुए बाग में नई जान डालेंगे? क्या इन्हीं के ज़रिए मुसलमानों की ज़िंदगी में दोबारा तरक्की की बहार आएगी? यही वो नस्ल मुबारक हमारी कि बख्शेंगे दी को तवानो उस्तवारी। क्या यही हमारी वो खुश नसीब नई नस्ल है बिलावल वाली, जो दीन को ताकत और मजबूती देगी? क्या यही नौजवान अपने इल्म, किरदार और मेहनत से इस्लाम को मुस्तहकम करेंगे यही कौम की गम गुसारी, इन्हीं पर है उम्मीद मौकूफ सारी। क्या यही नौजवान यानी बिलावल जैसे मुसीबत ज़दा कौम के दुखों का इलाज करेंगे? कौम के रोशन मुस्तकबिल की तमाम उम्मीदें इसी नई नस्ल से वाबस्ता हैं। यही शमाए इस्लाम रोशन करेंगे, बड़ों का यही नाम रोशन करेंगे। क्या यही नौजवान यानी बिलावल जैसे या शहबाज शरीफ के बेटे इस्लाम की बुझती हुई शमा को दोबारा रोशन करेंगे? क्या अपने नेक अमाल से ये अपने बुजुर्गों और ख़ानदानों का नाम बुलंद कर सकेंगे?
خلف ان کے الحق اگر یہاں یہی ہے، سلف کے اگر فاتح خواں یہی ہے، اگر ہمارے عظیم بزرگوں کی حقیقی جانشین یہی نااہل نئی نسل ہے تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اگر یہی نوجوان اپنے اسلاف کو یاد کرنے والے ہیں تو قوم کے مستقبل کی امید بہت کم ہے۔ اگر یادگار عزیزاں یہی ہے، اگر نسل اشراف و آیاں یہی ہیں، اگر یہی نوجوان ہمارے معزز بزرگوں کی آخری نشانیاں اور شریف خاندانوں کی اولاد ہیں تو حالات تشویشناک ہیں۔ ان کا کردار اپنے عظیم آباء و اجداد کی عزت اور شان کے بالکل مطابق نہیں۔ تو یاد اس قدر ان کی رہ جائے گی یہاں کہ ایک قوم رہتی تھی اس نام کی یہاں۔ اگر نئی نسل کی یہی حالت رہی تو مسلمانوں کی عظمت کا ہر نشان مٹ جائے گا۔ دنیا میں صرف اتنی بات رہ جائے گی کہ کبھی یہاں مسلمان نام کی ایک قوم آباد تھی۔ سمجھتے ہیں شائستہ جو آپ کو یہاں ہے آزادی رائے پر جو کہ نازاں۔ جو لوگ اپنے آپ کو تعلیمی یافتہ، مہذب اور روشن خیال سمجھتے ہیں وہ اپنی آزادانہ رائے اور جدید خیالات پر بہت فخر کرتے ہیں۔ چلن پر ہیں جو قوم کے اپنے خنداں، مسلمان ہیں سب جن کے نزدیک ناداں۔ وہ اپنی قوم کے رہن سہن اور طریقوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی نظر میں عام مسلمان جاہل، ناسمجھ اور پسماندہ ہیں۔ جو ڈھونڈو گے یاروں کے ہمدرد ان میں تو نکلیں گے تھوڑے جواں مرد ان میں۔ اور اگر ان تعلیم یافتہ لوگوں میں قوم کے سچے ہمدرد تلاش کیے جائیں تو بہت کم ملیں گے۔ قوم کی خدمت اور مشکل وقت میں قربانی دینے والے بہادر ان میں نہایت کم ہیں۔ نہ رنج ان کے افلاس کا ان کو اصلاً، نہ فکر ان کی تعلیم اور تربیت کا۔ انہیں اپنی قوم کی غربت اور بدحالی کا کوئی حقیقی دکھ نہیں ہوتا۔ نہ وہ مسلمانوں کی تعلیم، اخلاق اور بہتر تربیت کے لیے فکر مند ہیں۔ نہ کوشش، نہ ہمت، نہ دینے کو پیسہ، اڑانا مگر مفت ایک ایک کا خاکہ۔ وہ قوم کی اصلاح کے لیے نہ کوشش کرتے ہیں، نہ ہمت دکھاتے ہیں اور نہ مالی مدد دیتے ہیں۔ البتہ دوسروں کی کمزوریاں بیان کرنے اور ان کا مذاق اڑانے میں بہت آگے ہیں۔ کہیں ان کی پوشاک پر تان کرنا، کہیں ان کی خوراک کو نام دھرنا، کہیں وہ غریب مسلمانوں کے لباس کو حقارت سے دیکھتے اور اس پر تنقید کرتے ہیں۔ کبھی ان کے سادہ کھانے اور رہن سہن کا مذاق اڑا کر انہیں ذلیل کرتے ہیں۔ عزیزوں کی جس بات میں عیب پانا، نشانہ اسے پھپتیوں کا بنانا۔ وہ اپنے ہی بھائیوں کی جس بات میں کوئی معمولی عیب دیکھتے ہیں اسے نمایاں کر دیتے ہیں۔ اصلاح کرنے کے بجائے طنز مذاق اور پھپتیوں کے ذریعے انہیں شرمندہ کرتے ہیں۔ شماتت سے دل بھائیوں کا دکھانا، یگانوں کو بیگانہ بن کر چڑھانا۔ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مصیبت پر ہمدردی کے بجائے خوشی ظاہر کر کے ان کا دل دکھاتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک کرتے اور جان بوجھ کر انہیں پریشان کرتے ہیں۔ نہ کچھ درد کی چوٹ ان کے جگر میں، نہ قطرہ کوئی خون کا چشمے تر میں۔ ان کے دل میں قوم کی تکلیف اور بدحالی کا کوئی گہرا احساس موجود نہیں۔ قوم کے غم میں ان کی آنکھ سے ہمدردی کا ایک آنسو بھی نہیں نکلتا۔ جہاز ایک گرداب میں پھنس رہا ہے، پڑا جس سے جوکھوں میں چھوٹا بڑا ہے۔ مسلمان قوم کا جہاز تباہی کے خطرناک بھنور میں پھنسا ہوا ہے۔ اس مصیبت سے قوم کا ہر فرد خواہ چھوٹا ہو یا بڑا خطرے میں ہے۔ نکلنے کا رستہ نہ بچنے کی جا ہے، کوئی ان میں سوتا کوئی جاگتا ہے۔ اس گرداب سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ اور محفوظ مقام دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے باوجود کچھ لوگ غفلت میں سو رہے ہیں اور کچھ حالات سے بے خبر ہیں۔ جو سوتے ہیں وہ مست خواب گراں ہیں، جو بیدار ہیں ان پہ خندہ زنا ہیں۔ جو لوگ غافل ہیں وہ گہری بے خبری کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو بیدار اور فکر مند ہیں، غافل لوگ الٹا انہی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اے ہوش والو، کس امید پر تم کھڑے ہنس رہے ہو؟ شاعر ان بے فکر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم کس بات پر اتنے مطمئن اور خوش ہو؟
قوم خطرے میں ہے، اس لیے خاموش کھڑے ہو کر ہنسنا عقل مندی نہیں ہے۔ برا وقت بیڑے پہ آنے کو ہے جو نہ چھوڑے گا سوتوں کو اور جاگتوں کو۔ قوم کے جہاز پر ایسی بڑی مصیبت آنے والی ہے جو کسی کو محفوظ نہیں رہنے دے گی۔ اس تباہی کا اثر غافل اور بیدار دونوں قسم کے لوگوں پر پڑے گا۔ بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے، اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے۔ اگر قوم کی کشتی ڈوبے گی تو تم اور تمہارے ساتھی بھی نہیں بچ سکیں گے۔ قومی تباہی سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، خواہ کوئی فکر مند ہو یا بے فکر۔ غرض عیب کیجئے بیاں اپنا کیا کیا، کہ بگڑا ہوا ہے یہاں ہے آوے کا آوا۔ قوم کے عیب اور خرابیاں اتنی زیادہ ہیں کہ سب کو تفصیل سے بیان کرنا مشکل ہے۔ معاشرے کا پورا نظام بگڑ چکا ہے اور ہر طبقہ زوال کا شکار ہے۔ فقیر اور جاہل، ضعیف اور توانا، تعسف کے قابل ہے احوال سب کا۔ غریب ہو یا جاہل، کمزور ہو یا طاقتور، ہر شخص کی حالت قابل افسوس ہے۔ قوم کا کوئی طبقہ ایسا نہیں جو اخلاقی اور معاشرتی خرابی سے محفوظ ہو۔ مریض ایسے مایوس دنیا میں کم ہیں، بگڑ کر کبھی جو نہ سنبھلیں وہ ہم ہیں۔ دنیا میں ایسی نا امید قومیں بہت کم ہیں جو بیماری کا علاج قبول نہ کریں۔ ہم اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ مسلسل نقصان کے باوجود سنبھلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کسی نے یہ ایک مرد دانا سے پوچھا کہ نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا؟ ایک شخص نے کسی عقل مند انسان سے پوچھا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ انسان کی حقیقی کامیابی کا سب سے قیمتی ذریعہ کون سا ہے۔ کہا عقل جس سے ملے دین و دنیا، کہا گر نہ ہو اس سے انسان کو بہرا۔ دانا نے جواب دیا کہ عقل سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ اس سے دین و دنیا سنورتی ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اگر انسان عقل ہی سے محروم ہو تو پھر کیا چیز بہتر؟ کہا پھر اہم سب سے علم و ہنر ہے کہ جو باعث افتخار بشر ہے۔ دانا نے کہا کہ عقل کے بعد علم اور ہنر انسان کے لیے سب سے اہم ہے۔ علم اور عملی قابلیت ہی انسان کو عزت اور دوسری مخلوقات پر برتری عطا کرتی ہے۔ کہا گر نہ ہو یہ بھی اس کو میسر، کہا مال و دولت ہے پھر سب سے بڑھ کر۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اگر کسی انسان کو علم اور ہنر بھی حاصل نہ ہو تو کیا بہتر ہے؟ دانا نے جواب دیا کہ ایسی حالت میں مال و دولت اس کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ کہا در ہو یہ بھی اگر بند اس پر، کہا اس پہ بجلی کا گرنا ہے بہتر۔ اس نے پوچھا کہ اگر انسان کے لیے دولت کا دروازہ بھی بند ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ دانا نے کہا کہ ایسی بے عملی اور محتاجی کی زندگی سے موت بہتر معلوم ہوتی ہے۔ وہ ننگے بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے، خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے۔ ایسا شخص جو عقل، علم، ہنر، محنت اور وسائل سب سے محروم ہو، انسانیت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اس کی بے عملی سے وہ خود ذلت اٹھاتا اور دوسرے لوگ بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے اے میرے ہم قوم یارو، مبادا کہ وہ ننگے عالم تم ہی ہو۔ شاعر اپنی قوم کو خبردار کرتا ہے کہ کہیں تم دنیا کے لیے باعث شرم نہ بن جاؤ۔ اگر تم نے علم، محنت اور کردار اختیار نہ کیا تو تمہاری عزت مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ گر اسلام کی کچھ حمیت ہے تم کو تو جلدی سے اٹھو اور اپنی خبر لو۔ اگر تمہارے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت کا تھوڑا سا احساس باقی ہے تو بیدار ہو جاؤ، اپنی حالت پہچانو اور مزید تاخیر کیے بغیر اصلاح و ترقی کی کوشش شروع کرو۔ وگرنہ یہ قول آئے گا راست تم پر کہ ہونے سے ان کا نہ ہونا ہے بہتر۔ اگر تم نے اپنی اصلاح نہ کی تو تم لوگ تمہارے بارے میں سخت فیصلہ دینے پہ مجبور ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ قوم پر بوجھ بن کر زندہ رہنے سے ایسے لوگوں کا موجود نہ ہونا بہتر ہے۔ رہو گے یوں ہی فارغ البال کب تک؟
نہ بدلو گے یہ چال اور ڈھال کب تک؟ تم اپنی بدحالی اور آنے والے خطرات سے بے فکر ہو کر کب تک بیٹھے رہو گے؟ اپنی نقصان دہ عادتیں، رویے اور زندگی گزارنے کے طریقے کب تبدیل کرو گے؟ یہ مسلمانوں کے متعلق کہہ رہے ہیں. رہے گی نئی پود پامال کب تک؟ نہ چھوڑو گے تم بھیڑیا چال کب تک؟ تمہاری غفلت کے باعث نئی نسل کب تک محرومی اور تباہی کا شکار ہوتی رہے گی؟ تم باہمی دشمنی، خود غرضی اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی عادت کب چھوڑو گے؟ بس اگلے فسانے فراموش کر دو، تعصب کے شعلے کو خاموش کر دو. صرف گزشتہ عظمت کے قصے دہرانے کے بجائے موجودہ حالات کی اصلاح پہ توجہ دو. فرقہ وارائیت، نسلی غرور اور باہمی تعصب کی آگ کو بجھا کر متحد ہو جاؤ. حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں، ترقی کی راہیں سراسر کھلی ہیں. تمہیں تعلیم، کاروبار، سفر اور اپنی حالت بہتر بنانے کی آزادی حاصل ہے. ترقی اور کامیابی کے بہت سے راستے تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں، بس محنت کرو. صدائیں یہ ہر سمت سے آ رہی ہیں کہ راجا سے پرجا تلک سب سکھی ہیں. ہر طرف سے امن، خوشحالی اور بہتر حالات کی خبریں سنائی دے رہی ہیں. حکمران سے لے کے رعایا تک ہر شخص کو آگے بڑھنے کے مواقع حاصل ہیں. تسلط ہے ملکوں میں امن و امان کا، نہیں بند رستہ کسی کارواں کا. ملک میں امن و امان قائم ہے اور جان و مال کو پہلے کی نسبت زیادہ تحفظ حاصل ہے. کسی قافلے یا محنت کرنے والے کے لیے ترقی و سفر کا راستہ بند نہیں. نہ بدخواہ ہے دین و ایمان کا کوئی، نہ دشمن حدیث اور قرآن کا کوئی. کوئی شخص مسلمانوں کو دین اور ایمان پر عمل کرنے سے زبردستی نہیں روکتا. حدیث اور قرآن پڑھنے، سمجھنے اور ان کی تعلیم دینے کی آزادی موجود ہے. نہ ناقص ہے ملت کے ارکان کا کوئی، نہ مانع شریعت کے فرما کا کوئی. اسلام کے بنیادی ارکان ادا کرنے میں کوئی خارجی رکاوٹ حائل نہیں. شریعت کے جائز احکام پر عمل کرنے سے بھی کوئی شخص مسلمانوں کو نہیں روکتا. نمازیں پڑھو بے قدر معبودوں میں، اذانیں دھڑلے سے دو مسجدوں میں. تم اپنی مسجدوں اور عبادت گاہوں میں کسی خوف کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہو. مسجدوں میں کھلے عام اذان دینے اور دینی فرائض ادا کرنے کی مکمل آزادی ہے. کھلی ہیں سفر اور تجارت کی راہیں، نہیں بند صنعت کی حرفت کی راہیں. سفر، کاروبار اور مختلف علاقوں سے تجارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے راستے کھلے ہیں. صنعت، دستکاری اور مختلف ہنر سیکھ کر روزگار حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں. جو روشن ہے تحصیل حکمت کی راہیں، تو ہموار ہیں کسب دولت کی راہیں. علم، سائنس، دانائی اور جدید فنون حاصل کرنے کے وسیع مواقع موجود ہیں. محنت، قابلیت اور درست منصوبہ بندی سے جائز دولت کمانے کے راستے بھی آسان ہیں. نہ گھر غنیم اور دشمن کا کھٹکا، نہ باہر ہے قزاق و رہزن کا کھٹکا. گھروں میں دشمن کے اچانک حملے اور لوٹ مار کا پہلا جیسا خوف نہیں. سفر کے دوران ڈاکوؤں، لٹیروں اور رہزنوں کا خطرہ بھی بہت کم ہو چکا ہے. مہینوں کے کٹتے ہیں رستے پلوں میں، گھروں سے سوا چین ہے منزلوں میں. جو سفر پہلے کئی مہینوں میں مکمل ہوتا تھا، اب جدید ذرائع سے چند لمحے یا دنوں میں ہو جاتا ہے. مسافروں کو راستے کی منزلوں میں بھی گھر جیسا آرام اور سہولت حاصل ہے. ہر ایک گوشہ گلزار ہے جنگلوں میں، شب و روز ہیں ایمنی قافلوں میں. ویران جنگلوں اور دور دراز علاقوں میں بھی آبادیاں اور سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں. قافلے دن رات پہلے سے زیادہ امن اور حفاظت کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں. سفر جو کبھی تھا نمونہ سقر کا، وسیلہ ہے وہ اب سراسر ظفر کا. جو سفر پہلے جہنم جیسی تکلیف، خطرے اور پریشانی کا باعث تھا، وہ اب علم، تجارت، کامیابی اور نئی دنیا تک پہنچنے کا اہم ذریعہ بن گیا ہے.
پہنچتی ہیں ملکوں میں دم دم کی خبریں، چلی آتی ہیں شادی و غم کی خبریں۔ جدید ذرائع کے باعث ایک ملک کی خبریں فوراً دوسرے ممالک تک پہنچ جاتی ہیں۔ خوشی ہو یا غم، ہر اہم واقعے کی اطلاع بہت جلد لوگوں کو مل جاتی ہے۔ عیاں ہیں ہر ایک بر اعظم کی خبریں، کھلی ہیں زمانے پہ عالم کی خبریں۔ دنیا کے ہر بر اعظم اور خطے کے حالات لوگوں کے سامنے واضح ہیں۔ ذرائع ابلاغ نے پوری دنیا کے واقعات اور تبدیلیوں سے انسان کو باخبر کر دیا۔ نہیں واقعہ کوئی پنہا کہیں کا، ہے آئینہ احوال روئے زمیں کا۔ دنیا کے کسی حصے کا بڑا واقعہ زیادہ تک پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ خبروں کے ذرائع زمین بھر کے حالات دکھانے والے آئینے کی مانند بن چکے ہیں۔ کرو قدر اس امن و آزادگی کی کہ ہے صاف ہر سمت راہ ترقی۔ تمہیں جو امن، آزادی اور آگے بڑھنے کے مواقع حاصل ہیں، ان کی قدر کرو۔ اب ہر طرف تعلیم، محنت، تجارت اور قومی ترقی کا راستہ واضح دکھائی دیتا ہے۔ ہر ایک راہ رو کا زمانہ ہے ساتھی، یہ ہر سو سے آواز پہم میں آتی۔ جو شخص ترقی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، زمانے کی سہولتیں اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ ہر طرف سے مسلسل یہی دعوت آ رہی ہے کہ غفلت چھوڑو اور آگے بڑھو، کہ دشمن کا کھٹکا نہ رہزن کا ڈر ہے، نکل جاؤ راستہ ابھی بے خطر ہے۔ اب نہ دشمن کے حملے کا شدید خوف ہے اور نہ راستے میں لٹنے کا پہلا جیسا خطرہ۔ اس محفوظ موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور کامیابی کے سفر کا فوراً آغاز کر دو۔ بہت قافلے دیر سے جا رہے ہیں، بہت بوجھ بار اپنے لدوا رہے ہیں۔ دوسری قومیں بہت پہلے ترقی کے سفر پہ روانہ ہو چکی ہیں۔ وہ علم، صنعت، تجارت اور وسائل کے ذریعے اپنی قوت میں مسلسل اضافہ کر رہی ہیں۔ بہت چل چلاؤ میں گھبرا رہے ہیں، بہت سے نہ چلنے سے پچھتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ مسلسل کوشش اور سخت مقابلوں کے باعث تھکن محسوس کر رہے ہیں، لیکن جو وقت پر ترقی کے سفر میں شامل نہ ہوئے، وہ اپنی غفلت پر پچھتا رہے ہیں۔ مگر ایک تم ہی ہو کہ سوتے ہو غافل، مبادا کہ غفلت میں کھوٹی ہو منزل۔ مسلمان ہی ایسے ہیں جو دوسروں کی ترقی کے باوجود غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ خطرہ ہے کہ اس بے خبری کے باعث وہ اپنی منزل اور کامیابی کا موقع کھو بیٹھیں۔ نہ بدخواہ سمجھو بس اب یاروں کو، لٹیرے نہ ٹھہراؤ تم رہبروں کو۔ اپنے سچے دوستوں اور خیر خواہوں کو دشمن سمجھنا چھوڑ دو۔ جو تمہیں درست راستہ دکھاتے ہیں انہیں لٹیرا یا بدخواہ قرار نہ دو۔ دو الزام پیچھے نصیحت گروں کو، ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو۔ نصیحت اور اصلاح کرنے والوں پر فوراً الزام لگانے سے گریز کرو۔ دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے سے پہلے اپنے حالات، اعمال اور کمزوریوں کا جائزہ لو۔ کہ خالی ہیں یا پر ذخیرے تمہارے، برے ہیں کہ اچھے وتیر تمہارے۔ دیکھو کہ تمہارے پاس علم، ہنر، اخلاق اور ترقی کا کوئی سرمایہ موجود ہے یا نہیں۔ اپنے وسائل اور تیاری کو پرکھو کہ وہ کامیابی کے لیے موزوں ہیں یا ناقص۔ امیروں کی تم سن چلے داستان سب، چلن ہو چکے عالموں کے بیاں سب۔ قوموں کے امیروں کی خود غرضی، فضول خرچی اور بے عملی کے حالات بیان کیے جا چکے ہیں۔ علماء کے طرز عمل اور ان کی کمزوریوں کا ذکر بھی تفصیل سے ہو چکا ہے۔ شریفوں کی حالت ہے تم پر عیاں سب، بگڑنے کو تیار بیٹھے ہیں یہاں سب۔ معزز اور شریف خاندانوں کی گرتی ہوئی حالت بھی تمہارے سامنے واضح ہے۔ قوم کے تقریباً تمام طبقے اخلاقی، تعلیمی اور معاشرتی زوال کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ بوسیدہ گھر اب گرا کل گرا ہے، ستون مرکز ثقل سے ہٹ چکا ہے۔ مسلمان قوم ایک ایسی پرانی عمارت بن چکی ہے جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ اس کا بنیادی ستون اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہے، یعنی اتحاد، علم اور کردار کمزور ہو گئے ہیں اور حقیقت فنا۔ یہ جو کچھ ہوا ایک شمع ہے اس کا، کہ جو وقت یاروں پہ ہے آنے والا۔ قوم کی جو تباہی اب تک بیان ہوئی ہے،
وہ آنے والی مصیبتوں کا صرف ایک معمولی نمونہ ہے۔ اگر مسلمانوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو مستقبل میں اس سے کہیں زیادہ مشکل حالات پیش آئیں گے۔ زمانے نے اونچے سے جس کو گرایا وہ آخر کو مٹی میں مل کر رہے گا۔ جس قوم کو زمانہ اس کے بلند مقام سے نیچے گرا دے وہ مسلسل زوال کا شکار ہوتی ہے۔ اگر وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش نہ کرے تو آخر کار اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ نہیں گرچہ کچھ قوم میں حال باقی، ابھی اور ہونا ہے پامال باقی۔ اگرچہ قوم کی موجودہ حالت پہلے ہی بہت کمزور اور خراب ہو چکی ہے، لیکن غفلت جاری رہی تو اسے مزید ذلت، شکست اور تباہی برداشت کرنا پڑے گی۔ یہاں ہر ترقی کی غایت یہی ہے، سر انجام ہر قوم و ملت یہی ہے۔ دنیا میں ہر عروج اور ترقی کو آخر کار زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر قوم اور ملت کا انجام یہی ہے کہ طاقت اور عظمت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ صدا سے زمانے کی عادت یہی ہے، طلسم جہاں کی حقیقت یہی ہے۔ زمانے کا ہمیشہ سے یہی طریقہ ہے کہ حالات اور قوموں کے مرتبے بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے اصل حقیقت فنا، تبدیلی اور بے ثباتی ہے۔ بہت یاں ہوئے خشک چشمے ابل کر، بہت باغ چھاٹے گئے پھول پھل کر۔ بہت سی قومیں چشموں کی طرح ابری، ترقی کرتی رہیں، پھر ہمیشہ کے لیے خشک ہو گئیں۔ بہت سی تہذیبیں باغوں کی طرح پھلی پھولی، لیکن عروج کے بعد اجڑ کر ختم ہو گئیں۔ کہاں ہے وہ اہرام مصری کے بانی، کہاں ہے وہ گردان زابلستانی؟ مصر کے عظیم اہرام تعمیر کرنے والے طاقتور لوگ اب کہاں باقی ہیں؟ زابلستان کے مشہور بہادر بھی وقت کے گزرنے کے ساتھ دنیا سے گئے۔ پیشہ دری کدھر اور کیانی، مٹا کر رہی سب کو دنیا فانی۔ قدیم ایران کے بادشاہ اپنی عظیم سلطنتوں سمیت کہاں چلے گئے؟ اس فانی دنیا نے بڑی سے بڑی طاقت، حکومت اور تہذیب کو آخر کار مٹا دیا۔ لگاؤ کہیں کھوج کلدیانیوں کا، بتاؤ نشاں کوئی ساسانیوں کا۔ قدیم کلدانی قوم کو تلاش کرو تو اس کی عظمت کا کوئی واضح نشان باقی نہیں ملتا۔ طاقتور ساسانی سلطنت بھی ختم ہو گئی اور آج صرف تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہی ایک ہے جس کو دائم بقا ہے، جہاں کی وراثت اسی کو سزا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ پوری کائنات کی حقیقی ملکیت، بادشاہی اور وراثت صرف اسی کے لیے ہے۔ سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے، نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر جاندار، سلطنت، قوم اور تہذیب کا آخری انجام فنا ہے۔ دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ باقی رہا ہے اور نہ آئندہ کوئی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مسافر یہاں ہیں فقیر اور غنی سب، غلام اور آزاد ہیں رفتنی سب۔ دنیا ایک عارضی منزل ہے اور غریب اور امیر سب یہاں چند دن کے مسافر ہیں۔ غلام ہو یا آزاد، طاقتور ہو یا کمزور، ہر انسان نے آخر کار دنیا سے رخصت ہونا ہے۔